مصر میں بات چیت کی کوشش یہ تھی کہ 1 سال کا سیز فائر کر دیا جائے، تو حماس نے تو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے اسرائیل بند کر دے بومنگ، لیکن اسرائیل جو ہے نتن یاہو کیوں بند کریں گے بومنگ 1 سال کے لیے؟ تو یہاں تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر اتنی تباہی ہوئی ہو جو انہوں نے کر چھوڑی ہے غزہ میں۔ وہ جو میسائلز ان کے خلاف فائر کیا جا رہا ہے وہ 80,000 فی میسائل ہے، اور وہ ڈوم سسٹم جو ان کا ہے وہ $50 ملین کا ہے۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ نہ ملٹری کا کوئی یہ ہے، نہ ان کو کسی ہتھیار کا ان کو یہ ہے ڈر ہے، نہ پیسوں کا، نہ UN کا، نہ OIC کا، نہ یہ OIC کا جو 40 ممبر فورس ہے، خدا جانے وہ کدھر ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ خونی سنگھرش جاری ہے۔ یدھ کی آشنکا کے بیچ ایک بار پھر اسرائیل کی طرف سے ایئر سٹرائک کیا گیا، کئی راکٹ داغے گئے اور ٹینکوں سے حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے دکشنی غازہ پٹی پر کئی راکٹ داغے گئے۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ کئی عمارتیں نشٹ ہو گئیں۔ اب تک دونوں گٹوں کے بیچ کی لڑائی ہوائی حملے اور راکٹ داغنے تک سیمت تھی، لیکن اب اسرائیل نے زمین پر اپنے سینکوں کو لڑنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ شکروار کی صبح جاری کیے گئے ایک بیان میں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کے خلاف اسرائیل کا سینیہ آپریشن تب تک جاری رہے گا جب تک اس کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری، دنیا بھر سے جو مسلم رہنما ہیں وہ ان واقعات کی مذمت تو کر رہے ہیں لیکن ابھی تک روک نہیں سکے۔ کس طرح سے ان واقعات کو روکا جا سکتا ہے؟ دنیا بھر میں کیا اسٹریٹجی اب مسلم ممالک کو اپنانا چاہیے؟ دیکھو میرے خیال میں مسلم ممالک جو ہیں ان کے پاس کوئی بھی اسٹریٹجی بھی نہیں ہے۔ مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی حکومتیں کچھ کر سکتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومتی ایوانوں کے فیصلے ہیں وہ سڑکوں پہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سڑکوں پہ فیصلے ہو رہے ہوں تو پھر کس سفیر نے کس سے کیا بات کی ہے، اور کس صدر نے کس وزیر اعظم کو ٹیلی فون پہ کیا کہا ہے، اور یہ سارے باتیں جو ہیں یہ ایک لا تعلق ہو جاتی ہیں۔ وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے مختلف لوگ بیانات دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشان بھی ہیں۔ جی، دنیا بھر کے جو مسلم ممالک ہیں وہ پریشان بھی ہیں، اور کئی غیر مسلم ممالک بھی پریشان ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایشو یہ ہے کہ غزہ پہ بمباری کل بھی ہوتی رہی، آج بھی ہو رہی ہے، اور اس میں وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بات چیت کی ایک کوشش جو ہوئی تھی مصر میں وہ ناکام ہو گئی۔ اور مصر میں بات چیت کی کوشش یہ تھی کہ 1 سال کا سیز فائر کر دیا جائے، تو حماس نے تو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے اسرائیل بند کر دے بومنگ، لیکن اسرائیل جو ہے نتن یاہو کیوں بند کریں گے بومنگ 1 سال کے لیے؟ مطلب اس دوران تو وہ فتح تو آلریڈی وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں، وکٹری کا سائن بنا چکے ہیں حماس۔ ایک تو وہ بلڈنگ ابھی گرا دی، وہ ہمیں پتہ ہے 144 شہادتیں ہو گئیں، وہاں پہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ جو آج جو بری بلڈنگ گری ہے جلالہ بلڈنگ، جس میں الجزیرہ کا آفس بھی تھا اور ایسوسیٹڈ پریس کا بھی تھا اور میڈیا بھی تھا، اور یہ سارا، اور شہادتیں ایک بڑے سینئر ان کے ایک ڈپلومیٹ جو ہیں وہ پہنچے ہیں، ہادی عمر کے نام سے، اور وہ پہنچے ہیں اور وہ تل ابیب آئے ہیں، اور تل ابیب میں وہ ملاقاتیں کریں گے نتن یاہو سے اور باقی لوگوں سے، اور اس کے بعد وہ بات کریں گے، اس کے ساتھ ہی وہ بات کریں گے اس معاملے فلسطینیوں میں کس سے بات کریں گے، یہ سوال ہے نا اصل، کیونکہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ مصر کی ٹاکس ہو گئی فیل، اور اس طریقے سے نہیں ہم منا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک افسوسناک خبر جو کہ عید سے پہلے ہی آنا شروع ہو چکی تھی وہ یہ تھی کہ جو اسرائیل نے اچانک سے غزہ پر حملے کر دیے، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اب تک، اور خاص طور پر جو بیت المقدس ہے اس کے حوالے سے جو مسلمانوں کے جذبات ہیں بری طرح سے مجروح ہوئے، جس طرح سے وہاں پر سچویشن ہم نے دیکھی ہے۔ تو فلسطین کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی تشویشناک ہو چکی ہے، اور اکثر ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہر طرف سے سٹیٹمنٹس تو آ رہے ہیں لیکن ابھی تک بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈال سکا اسرائیل پر کہ وہ یہ خون ریزی بند کرے۔ ہلالی صاحب، یہ تو اسرائیل بھی یہ بہانہ بنا رہا ہے کہ جی ہم تو سیلف ڈیفنس میں کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں،
اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی جب حمایت کی ہے ان کے تمام اقدامات کی، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں جو بھی کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہاں تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہاں پر اتنی تباہی ہوئی ہو جو انہوں نے کر چھوڑی ہے غزہ میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو راکٹس $500 کے راکٹس بنا کے فرٹیلائزر سے جو یہ حماس لانچ کر رہے ہیں، اس کے ان ریٹیلیشن وہ جو میسائلز ان کے خلاف فائر کیا جا رہا ہے وہ 80,000 فی میسائل ہے، اور وہ ڈوم سسٹم جو ان کا ہے وہ $50 ملین کا ہے۔ تو یہ سیلف ڈیفینس اور یہ سب بکواس ہے۔ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ نہ ملٹری کا کوئی یہ ہے، نہ ان کو کسی ہتھیار کا ان کو یہ ہے ڈر ہے، نہ پیسوں کا، نہ UN کا، نہ OIC کا، نہ یہ OIC کا جو 40 ممبر فورس ہے، خدا جانے وہ کدھر ہے۔ دیکھیے یہ بڑی واضح بات یہ ہے کہ جو جرمن چانسلر نے جو کہا ہے، جو امریکہ کا پریزیڈنٹ نے جو کہا ہے، یہ سب نیٹو کے ہیں اور یہ سب مل کے یہ کہا ہے ان کو، اور یہ ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ بھئی اس پہ بات کرنا ہی فضول ہے میرے خیال میں، بیکاز دے ایکٹ ٹوگیدر، دے آر یونائٹڈ، اور یہ سب چیز اسرائیل کو پتہ ہے، ایکشن لینے کے پہلے پتہ چل گیا ہے اس کو کتنے دن اس کو ملیں گے اور ان کا کیا اسٹریٹجی ہوگا۔ چلیے ہلال صاحب میں دوبارہ بھی آتی ہوں، میں عمران صاحب کا بھی کامنٹ لوں گی اس پر۔ عمران صاحب جو ڈیولپمنٹ ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں وہ واقعی آپ کی نظر میں بھی اتنی اہم ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہ جو ایک اور پوائنٹ انہوں نے بات کی، یہ جو 40 ملکوں کی فوج بنا کے مسلم امہ اتحاد، یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے اگر آپ نے ضرورت کے وقت مدد ہی نہیں کرنی؟ میں ذرا دوسرے اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مسلم امہ یہ صرف نعرے کے علاوہ مجھے بتا دیں ماضی میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جب کبھی کسی مسلم ملک پہ کوئی افتاد پڑی ہے تو مجھے تو مسلم امہ معافی چاہتا ہوں کبھی نظر نہیں آئی۔ اب یہ نہ ہو کہ میرے پہ بھی کافر ہونے کا فتویٰ لگ جائے، لیکن مجھے کبھی اس طرح سے مسلم امہ نظر نہیں آئی۔ 40 ملکوں کی فوج کی جس نے آپ نے جب بات کی، تو کیا وہ 40 ملکوں کی فوج صرف سعودی عرب اور UAE کے لیے ہے؟ بالکل ٹھیک۔ کیا ان کو اس وقت تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ کہتے جی ہم وہ فوج وہاں بھجوا رہے ہیں، وہ ان کا سیلف ڈیفنس کرے گی۔ بالکل، جنرل صاحب سے اس پر رائے لیتے ہیں۔ جنرل صاحب آپ کے نزدیک یہ جو 40 ملکوں کی فوج کا اتحاد بنا ہے، جنرل راحیل شریف اس کی قیادت کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی عملی کردار بھی اس میں ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پر جو ایک اور پوائنٹ عمران صاحب نے اٹھایا وہ یہ کہ عرب ممالک جو ہے ان کو بھی نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے اسرائیل پر تعلقات کے حوالے سے۔ پہلے تو فوج کے بارے میں یہاں پہ بے حد غلط فہمی ہے، لوگوں کو کچھ علم نہیں، حالانکہ بڑی دفعہ یہ واضح کیا جا چکا ہے، بتایا جا چکا ہے کہ یہ فوج نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ہیڈ کوارٹر ہے، ایک اسٹرکچر ہے، اور ایک انٹیلیجنس کلیکشن سینٹر ہے، ایک ٹریننگ سینٹر ہے وہاں پہ،